رشتہ دار میں اور بہت سارے بچے ہو سکتے ہیں جو اپنے سینے کے اندر قرآن کو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیو اللہ نے کہا ہے الذین اصطفینا من عبادنا، میں نے ان کا انتخاب کیا ہے، ان کے خاندان والے، ان کے قبیلے والے اور بہت سے رشتہ داروں کے بچے ہیں جن کی زبان میں سراست ہے، جو قرآن کو اچھی طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا نہیں، ہم نے ان طلبہ کو انتخاب کیا ہے، اپنے قرآن کا وارث ان کو بنایا ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں، مکے کی سرزمین پر جاؤ، حجاز کی سرزمین پر قدم رکھو، ہاں اللہ کے نبی کے خاندان کو دیکھو، اللہ نے کہا ہے الذین اصطفینا من عبادنا، جب ہم کسی کو قرآن کا وارث بناتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے اس کا خاندان کیا ہے، اس کے خاندانی بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ نہیں دیکھتا اس کا چچا کیا کرتا ہے، اس کے چچا کی مالداری کا ڈنکا خاندان اور قبیلے کے اندر بج رہا ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، جب ہم قرآن کو وارث بناتے ہیں تو مال کو نہیں دیکھا جاتا، خاندان کو نہیں دیکھا جاتا، ہاں اس کے مال و متاع کو نہیں دیکھا جاتا۔ اللہ کہتا ہے ہاں جب ہم قرآن دینے پر آتے ہیں تو ہم کسی کو نہیں دیکھتے۔ آؤ مکے کی سرزمین پر حبشہ کا رہنے والا بلال ہے، ہاں اس کا خاندانی بیک گراؤنڈ کچھ نہیں ہے، دنیا اسے جانتی نہیں، دنیا اسے مانتی نہیں۔ اللہ نے کہا ہے ہم بلال کو قرآن کا وارث بنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مکے کی سرزمین پر لا کر کے کھڑا کیا اور یہ کہا کون بلال ہے، اس کا خاندان بیک گراؤنڈ اچھا نہیں ہے، مال اس کے پاس نہیں ہے، خاندان میں اسے کوئی جانتا نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ہے بلال کو حبشہ سے اٹھاؤ، مکے کی سرزمین پر لا کر کے کھڑا کر دو، ہاں اس کو پھر غلامی کے ایام گزارنے پڑے، پھر ابو بکر کے ذریعے اسے آزاد کرا دیا گیا ہے، ہاں پھر اس کے ساتھ پھر تلخ یادیں اس سے وابستہ کر دی گئی ہے، پھر محمد کے قدموں میں لا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے والوں کو یہ کہا ہے ابو جہل تیرے پاس مال ہے، ہاں عتبہ تیرے پاس مال ہے، شیبہ تیری طاقت کا ڈنکا مکے کی سرزمین پر بج رہا ہے، لوگ تجھے دیکھتے ہیں، ناز کرتے ہیں، تیرے مال کا تذکرہ ہوتا ہے، ہاں آج ابو جہل کے پاس، آج عتبہ کے پاس، آج شیبہ کے پاس وہ قابلیت نہیں ہے کہ ان کو قرآن کا وارث بنایا جائے۔ اللہ نے حبشہ سے بلال کو اٹھا کر محمد کے قدموں میں رکھ کر کے اعلان کر دیا ہے الذین اصطفینا من عبادنا، ہم جسے چاہتے ہیں اپنے قرآن کا وارث بناتے ہیں۔ اسی پر بس نہیں ہے، اسپین کی سرزمین سے زید بن حارث کو گرفتار کر کے اغوا کر کے لایا گیا ہے اور مکے کی سرزمین پر آج زید کی بولی لگا دی گئی ہے، ایک چوپال میں کھڑا کر کے آج زید کو بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ کا نبی اپنے گھر سے کسی کام کے لیے نکلا، اس نے دیکھا کہ آج زید کی بولی لگا دی گئی ہے، آج زید کو بیچا جا رہا ہے، 8 سال کی عمر ہے۔ اللہ نے کہا ہے نہیں، آج زید کو اس کو پریشان نہیں کیا جائے گا، اسے بے یاروں مددگار نہیں کیا جائے گا۔ آج حضرت خدیجہ، اما خدیجہ کا اس کائنات کے اوپر اس کے بال کا بہت بڑا احسان ہے۔ زید کو خریدا گیا، اللہ کے نبی کے قدموں میں لایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات پیدا کر دی اور یہ کہا ہے اے محمد زید کو خریدو، اس کا باپ پریشان ہو چکا ہے، اس کی ماں پریشان ہو چکی ہے، وہ اپنے بچے کو دیکھنا چاہتی ہے، کہیں یہ ڈاکو اس بچے کو ختم نہ کر دے، اس کی زندگی سے کھلواڑ نہ کر دے۔ اللہ نے کہا نہیں، زید کو محمد کا غلام بنا دو، زید کو محمد کے قدموں میں بٹھا کر کے قرآن کا وارث بنا دو۔ اور میرے بھائیوں، جب اللہ تبارک و
و تعالیٰ ریجیکٹ کرنے پر آتے ہیں، ختم کرنے پر آتے ہیں۔ ابو جہل کو قرآن کا وارث نہیں بناتے، عتبہ کو قرآن کا وارث نہیں بناتے، شیبہ کو قرآن کا وارث نہیں بناتے۔ قرآن کا وارث اگر بنایا جا رہا ہے، کس کو؟ بلال حبشی کو قرآن کا وارث بنایا جا رہا ہے، عمر ابن خطاب کو قرآن کا وارث بنایا جا رہا ہے، ابو بکر صدیق کو قرآن کا وارث بنایا جا رہا ہے۔ ایک کالے کلوٹے غلام کو اس کے موٹے موٹے ہونٹ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میں خاندانوں کو نہیں دیکھتا، میں قبیلے والوں کو نہیں دیکھتا، میں مال و متاع کو نہیں دیکھتا ہوں۔ اور دولاپڑے کی سرزمین پر رکھنے والوں جن کے بچوں نے قرآن کو حفظ کیا ہے، مبارکباد ہے۔ جن کے بچے مدارس سے دور ہیں، اپنے بچوں کو قرآن سکھا لینا۔ اللہ کا نبی کہتا ہے من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه وأدخله الله به الجنة۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حبیب کہتا ہے یہ نوجوان بچہ جس نے قرآن کو حفظ کیا ہے، قیامت کا دن ہوگا 10 ایسے افراد اس کے خاندان اور قبیلے کے ہوں گے کہ جن کو جہنم کی مہر جن کے اوپر لگا دی گئی ہوگی، جہنم کی مہر